غزہ کے اندر گھسنے کے بعد اسرائیل نے جو دو سب سے بڑے آبجیکٹیوز اپنے گنوائے تھے، ان میں سے سب سے پہلا تو ہاسٹیجز کو بازیاب کرانا تھا، یعنی 7 اکتوبر کو جن لوگوں کو حماس والے پکڑ کے لے گئے تھے، جس میں ان کے کچھ سیویلینز بھی تھے اور زیادہ تر تعداد فوجیوں کی تھی۔ تو اسرائیل نے کہا کہ ہمارا آبجیکٹیو نمبر 1 ان کو چھڑانا ہے، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے آبجیکٹیوز بتائے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھے کہ حماس کی جو ٹنلز بنی ہوئی ہیں، ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے، کوئی 500 کلومیٹر کا نیٹ ورک ہے ٹنلز کا غزہ کی زمین کے نیچے، تو اسرائیل نے کہا کہ ہم نے اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے۔ ابھی 2 مہینے ہو گئے، لیکن ٹنلز کا جو نیٹ ورک ہے وہ کوئی 10% تو کیا 5% بھی ڈسمینٹل کرنے میں اسرائیل ناکام رہا ہے۔ اب اس کے چلتے مختلف طریقوں پہ اسرائیل غور کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ٹنلز کا جو نیٹ ورک ہے اس کو ڈسمینٹل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک نیا میتھڈ وہ اڈاپٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ غزہ چونکہ سمندر کے کنارے پہ ہے، تو کیوں نہ سمندر کا پانی مختلف ٹنلز میں پمپ کیا جائے اور ٹنلز کو سمندر کے پانی سے بھر دیا جائے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو لوگ بھی ٹنلز کے اندر ہوں گے وہ خود ہی پانی کے اندر زبردوز ہو جائیں گے۔ یہ اسرائیل نے ایک چیز سوچی ہوئی ہے۔ اب اس پہ وہ عمل کب کریں گے، کیونکہ پریکٹیکلی انہوں نے اس پہ کام بھی کیا ہوا ہے، یہ صرف سوچ نہیں ہے، پریکٹیکلی نومبر سے لے کے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ مہینے سے لے کر وہ بڑے بڑے پمپس انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ شاتی کی جو ایک وہاں پر ریفیوجی کیمپ ہے، اس کے 5 کلومیٹر دور ایک بہت بڑا پمپنگ اسٹیشن انہوں نے قائم کر دیا ہوا ہے، سمندر سے پانی نکال کر اور ٹنلز کے اندر ڈالنے کے لیے۔ یہ سارے جو ٹنلز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ کسی ایک جگہ پہ آپ پانی ڈالیں تو سارا کا سارا پانی کے اندر چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری ٹنلز ایسی ہیں جو کہ کچھ کلومیٹر جا کے ختم ہو جاتی ہیں، ڈسکنیکٹڈ ہیں، دوسری ٹنلز ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جو کہ آپس میں کنیکٹڈ بھی ہیں۔ تو کمپلیکس قسم کا اسٹرکچر ہے۔ اس طریقے سے اگر وہ اس کو پانی ڈال کر اور تباہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو اس میں بھی ان کو بہت عرصہ لگ جائے گا، اور یہ چونکہ سلو پروسیس ہے، جب تک ٹنل کے اندر پانی بھرا جائے، جب تک ایک ٹنل سے دوسری ٹنل پہ موو کیا جائے، تب تک حماس والوں کے پاس انف ٹائم ہوگا ایک جگہ سے دوسری جگہ ریلوکیٹ ہونے کے لیے۔ تو یہ کتنا کارگر ثابت ہوگا اس کے بارے میں حتمی طور پر کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ڈینجرس ضرور ہو سکتا ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ غزہ کی زمین جو کہ پہلے سے ہی نرم قسم کی زمین ہے، سافٹ زمین ہے، اس کے نیچے ٹنل آسانی سے کھودی جا سکتی ہے، سافٹ مٹی ہے نا، تو اگر نیچے پانی ہی پانی بھر دیا جائے گا تو اوپر بھربھری قسم کی زمین ہو جائے گی، یعنی ایسی زمین جو کہ بہت ہی شیکی قسم کی ہوگی، اس میں نہ تو گھاس اگے گی، نہ اس کے اوپر کچھ اگ سکتا ہے، نہ کچھ اس پہ کنسٹرکشن کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی یہ زمین ہو سکتی ہے۔ نہ صرف یہ زمین بلکہ اسرائیلی سیٹلمنٹس کے وہ علاقے جو غزہ کے پاس ہیں وہ بھی زبردوز ہو جائیں گے۔ مطلب سمندر کی جو پانی کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے اندر جو نمکیات ہے وہ پھیلتی ہے، ایک جگہ رکتی نہیں ہے، تو ادھر بھی پھیل جائے گی ڈیفینیٹلی۔ البتہ اسرائیل اس کے باوجود بھی کنسیڈر کر رہا ہے کہ ہم نے اس چیز کو کر کے دیکھنا ہے۔ اب اس میں ان کے اپنے بھی تو ہاسٹیجز ہیں نا وہاں پہ ٹنلز کے اندر، تو وہ بھی اس کا نشانہ بن سکتے ہیں پھر۔ فار ایگزامپل اگر یہ پانی ڈالتے ہیں تو کوئی کسی ایسی ٹنل میں پانی چلا گیا جس میں ان کے اپنے لوگ بھی تھے تو وہ بھی زبردست ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا رسک فیکٹر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک کنسیڈریشن وہاں ہو رہی ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے اس پہ رپورٹ کیا کہ اسرائیل کنسیڈرز فلڈنگ غزہ ٹنلز with sea water. US media report says Israel has not made a final decision to go ahead with the tunnel flooding plan or rule it out. Gaza's tunnels are a key objective as Israel tries to wipe out Hamas following its deadly October 7 attack. اچھا، یروشلم پوسٹ کو میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے تھوڑا سا زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ غالباً وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ Israel is preparing to flood the Hamas tunnel network in Gaza. بہرحال اب جب یہ اس میں پانی ڈالیں گے تو اس کو دیکھیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹنل کے اندر آپ بارود بچھا دیں، کسی ٹنل کو کیپچر کر کے بارود بچھا دیں تو وہ زبردست ہو جائے، یا کسی کے اندر روبوٹس بھیج دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ جو طریقہ ہے نا، یہ کم خرچ بالا نشین ہے۔ وہ مطلب سمجھتے ہیں اسرائیلی کہ اس میں پانی ڈال دیں گے تو خرچہ بھی نہیں ہوگا، بندے بھی اتنے نہیں مریں گے کیونکہ ٹریپس بچھے ہوئے ہوتے ہیں ٹنلز کے اندر، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے کل، آج ٹیوزڈے ہے اور کل وینسڈے، تو وینسڈے والے دن یہ ہونے جا رہا ہے کہ امریکہ نے چونکہ اسرائیل کی طرف وہ زیادہ جھک گئے، امریکہ اور ویسٹ کے بہت سارے ملک،
مطلب گورنمنٹ کی لیول پر، پبلک لیول پر نہیں. پبلک لیول پر ہم نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر جو لوکل عوام ہے وہاں کی وہ نکلی ہے فلسطینیوں کے حق میں. لیکن گورنمنٹس کے اوپر چونکہ زائنسٹ لابی کا زیادہ قبضہ رہا ہے تو ان کی پالیسی میکرز کے اوپر بھی ان کا زائنسٹوں کا اثر رہا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ایز اے ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ امریکنس زیادہ ہمیں جھکے ہوئے نظر آئے ٹوارڈس اسرائیل. جرمنی نظر آیا، یو کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ نظر آئے. لیکن اسی دوران یہ ہوا ہے کہ عرب ورلڈ نے ایک بڑا کارڈ کھیل دیا ہے. کل یہ ہو رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک ایسا لیڈر آ رہا ہے اسرائیل وار ڈسکس کرنے کے لیے جو ویسٹ کو اور امریکہ کو دنیا میں سب سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے. مطلب وہ ان کی رگ رگ سے واقف ہے اور اس نے ان کو ڈیفیٹ بھی کیا ہوا ہے کئی مواقعوں پہ. اس بندے کا نام ہے ولادیمیر پیوٹن. پیوٹن کے اوپر انہوں نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے وارنٹ ایشو کروائے ہوئے ہیں جس سے اس کو ٹریول کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں. اس کے باوجود ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ان کے خلاف وارنٹ ایشوڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود پیوٹن آ رہا ہے یو اے ای آئے گا. یو اے ای سے پیوٹن غالباً سیم ڈے سعودی عرب چلا جائے گا اور وہاں پہ اس کی ملاقاتیں ڈفرنٹ اور بھی لیڈرز کے ساتھ ہوں گی اور وہاں پہ غزہ کی جنگ ڈسکس ہونے جا رہی ہے. تیل کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ دونوں چیزیں، تیل جو کہ ویسٹ کو چاہیے یہ ڈسکس ہوگا اور غزہ کی جنگ یہاں پر ڈسکس ہوگی. ٹائم نے رپورٹ کیا ہے، یہ بڑا ویسٹرن نیوز آؤٹ لیٹ ہے، کہ پیوٹن ٹو وزٹ سعودی عربیہ یو اے ای فار اسرائیل حماس وار ٹاکس. ہیئر از واٹ ٹو نو. اچھا جی، ہیئر از واٹ ٹو نو میں وہ کہتے ہیں کہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن ول بی میکنگ اے 1 day trip to Saudi Arabia and the UAE on Wednesday to discuss the Israel-Hamas war, the Kremlin said. اچھا اس کے بعد والی اب ذرا ڈیولپمنٹ دیکھیں. کہتے ہیں لیٹر ان دا ویک کا مطلب ہے پرسوں تھرسڈے کو ایک اور ان کی بہت بڑی میٹنگ ہے. پیوٹن ول ہوسٹ ہز ایرانین کاؤنٹر پارٹ ابراہیم رئیسی ان ماسکو. یہاں پیوٹن یو اے ای پہنچے گا، یو اے ای سے سعودی عرب سے جب واپس جائے گا تو وہاں اس کی ملاقات ابراہیم رئیسی سے ہوگی اور یہ ساری جو ملاقاتیں ہیں اس میں غزہ کی جنگ ڈسکس ہونے جا رہی ہے. اب اس کے بعد آپ ذرا ٹائم کی ہی رپورٹ کا یہ ذرا حصہ ملاحظہ کریں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل's main ally is the United States, Russia's main enemy right now. And Hamas's ally is Iran, an ally of Russia. یہاں پہ ساری کی ساری گیم آپ کو سمجھ میں آتی ہے. دشمن کا دشمن دوست. امریکہ کا دشمن ہے نا حماس ایک طرح سے، اور اسرائیل امریکہ کا دوست ہے نا، تو دشمن کا دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے. تو کچھ اسی طرح کی پالیسی پیوٹن کی نظر آ رہی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ حماس والے پیوٹن کی دعوت پہ اکتوبر کے اینڈ میں جا چکے ہیں وہاں پر ماسکو کے اندر، اور وہاں ان کی ملاقات رشیا کے ٹاپ آفیشلز کے ساتھ ہوئی تھی. اس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ ویگنر گروپ، یہ ویسٹرن میڈیا نے خبریں لگائیں کہ ویگنر گروپ جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم دے رہا ہے حزب اللہ والوں کو، اور یہ کوئی یہاں پر اس ریجن کے اندر بہت بڑا رول پلے کرنے کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں رشینز. اب آخر میں آپ اس ڈیولپمنٹ کو، ان ساری ڈیولپمنٹس کو یہ جو فرنچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون ہیں ان کی پرسوں والے بیان کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لیں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 10 سال تک بھی اسرائیل حماس کو یہاں پہ ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. اگر یہاں پر پیوٹن کی انٹری ہو جاتی ہے اس پھڈے کے اندر تو یقینی طور پر 10 سال تک اسرائیل جو ہے ان کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی حماس کو اس ریجن سے آؤٹ کرنے کے لیے. اور پیوٹن کی جانب سے یہاں آ کے مڈل ایسٹ میں اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنا اور پھر ابراہیم رئیسی کا ماسکو جانا، یہ بھی امریکہ کی فیلڈ اور بنڈل اور تھکی ہوئی اور تھرڈ کلاس اور ایکسٹریملی بائسڈ جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے.